بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح قرآن پاک میں صورتوں کے نام ہیں، ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، جس طرح قرآن پاک میں صورتوں کے نام ہیں اس طرح آیتوں کے بھی نام ہیں، اسی طرح احادیث کے بھی نام ہیں۔ مختلف احادیث کے نام دیے جاتے ہیں۔ حدیث ارینین یہ وہ حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ وثنا نے مرتد لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کے لیے کہا، ان کے لیے دعا جو تھی یہ تجویز کی تھی۔ اور ایک حدیث کا ہم نام لیتے ہیں حدیث کرتاس، حدیث غدیر خم، یہ نام ہیں احادیث کے۔ اس سے ذرا پہچان ہو جاتی ہے، گل گڑی ہونے لگی ہے، کون سی بات ہونے لگی۔ ویسے کرتاس جو ہے یہ کاغذ کو کہتے ہیں، اور حدیث کرتاس کا مطلب ہے وہ حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے، وصال سے پہلے، اس دنیا سے تشریف لے جانے سے چند روز قبل اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کرام سے فرمایا، سارے بیٹھے تھے جنہیں بھی سن، کہ کاغذ اور دوات لاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تمہاری رہنمائی ہو جائے اور تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو یہ فرمایا کہ تم کاغذ لے آؤ، دوات لے آؤ، قلم لے آؤ، میں تمہیں تحریر لکھ دیتا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت اتر چکی تھی کہ دین مکمل ہو چکا۔ یہ قرآن کی کوئی بات نہیں تھی کہ سرکار نے کوئی قرآن لکھانا تھا اور اس میں کوئی دینی احکامات ہیں۔ اس لیے سرکار دو علیہ السلام نے شان میں کہ کاغذ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں لکھا دیتا ہوں۔ تو حدیث کرتاس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو اس وقت گھر میں کچھ صحابہ موجود تھے، ایک سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلم کاغذ لائیں، میں تحریر کر دوں جس کے بعد آپ ہرگز نہ بھولو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور قرآن موجود ہے، لہٰذا ہمیں قرآن و حدیث ہی کافی ہے، جتنا ساڑھے کو ہے نا کافی ہے۔ گھر میں موجود صحابہ نے اس میں اختلاف کیا، آپس میں بحث شروع ہو گئی، گلا باتیں شروع ہو گئی، بحث مباحثہ ہونے لگا۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر فرما دیں جس کے بعد آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ کچھ کہہ رہے تھے رہنے دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں، یا اب آپس میں باتیں ہو رہی تھیں، اختلاف شدت اختیار کر گیا تو رسول نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی 7366 حدیث پاک ہے، میں نے مختصر سنائی۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قلم دوات اور تحریر نہ لکھنے کا سارا الزام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حالانکہ یہ الزام پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے گا، یہ سرکار پر بھی الزام لگے گا۔ اگر وہ بات اتنی ہی حق تھی اور لکھوانے والی تھی اور جس پر نبوت پر حرف آتا کہ سرکار سے گل نہیں پہنچائی، اللہ کا حکم سی تو بات کیوں نہیں پہنچائی، پکڑ کس کی ہونی تھی؟ سرکار کی۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کا کام کسی کے کہنے پر روک دیتے؟ سرکار نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا رہنے دیں، دوسروں نے کرنے دیں، لڑائی ہو گئی، بحث ہو گئی، سرکار نے کہا اٹھ جاؤ۔ اگر یہ تبلیغ کا کام تھا، اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو الزام کس پر آئے گا؟ سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جنہوں نے لکھوایا ہی نہیں۔ وہ کہتے عمر چلو، علی تم ہو، تم بھی تو یہیں پر موجود ہو، تو گھر میں تو گھر والے بھی موجود تھے نا، سیدنا علی بھی موجود تھے۔ تو اس لیے نعوذ باللہ پھر ان کی نبوت پر حرف آتا ہے کہ حق پہنچایا کیوں نہیں۔ جان سار صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی کاغذ نہیں دیا۔ نبی کریم کا حکم ماننا تو فرض ہے،
تو کسی ایک بھی نہیں کاغذ دیا تو سب پر حرف آتا ہے کہ اس وقت موجود سب صحابہ اور اہل بیت مجرم ہوئے اگر انہوں نے گل مان لیتی جائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ارادہ اپنے اختیار سے ترک کیا تھا، اپنی مرضی سے کہ رہنے دو، چلو چھوڑ دو یار، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے روکنے سے، تبلیغ دین سے نہ رکے تو صحابہ کے روکنے سے کیسے رک سکتے تھے؟ ان کے کہنے سے کیسے رک سکتے؟ سرکار نے جو فرمانا ہوتا، چاہے غصے میں فرماتے، پیار میں فرماتے، حق فرماتے، اس لیے آپ رک نہیں سکتے تھے۔ اور اس میں ایک الفاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ مالہ احجر استفہموا کا مطلب اہل تشیح نے لیا کہ سرکار خزیان اس نے، مطلب اس کا نکالا انہوں نے خزیان میں، یعنی وفات کے وقت میں حضور نعوذ باللہ بہودہ کلام کر رہے ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا مطلب یہ لیا۔ حالانکہ بخاری شریف میں حدیث پاک 2392 پر یہ موجود ہے، یعنی اس کا مطلب ہے حاضرین نے کہا حضور کا کیا حال ہے، کیا آپ دنیا سے ہجرت فرمانے لگے ہیں؟ اس کا مطلب خزیان نہیں، مطلب کیا بنے گا؟ کیا آپ دنیا سے ہجرت فرمانے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت تو کر لو، لہانا بھی کہ نہیں لہانا۔ اب انہوں نے مطلب ہمیشہ الٹ لینا ہے، ہم نے وہ لینا جو قانون اور رسول کے مطابق ہو، جو نبی کی شان کے مطابق ہو، جو صحابہ کرام کی شان کے مطابق ہو، وہی لینا۔ دوسرا عبارت میں فقالو، کالو جمع کا سیگا، کالا نہیں، ایک نے نہیں کیا، صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا، کیا نے کیا، کالو جمع کا صحیح ہے، اس لیے ایک شخص سے واحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لے لینا، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ بلکہ کئی بولے تھے کالو کہ سرکار دنیا تو تشریف نہیں لے جان لگے، پوچھتے لو۔ دوسری جہالت یہ کہ ہجر کا معنی اہل تشیع نے بتا دیا کہ ہذیان، حالانکہ ہجر معنی ہذیان کیا جائے تو آگے استفہموا کا نے بتا دیا کہ ہجر کے معنی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے، ہجرت کرنے کے۔ تیسرا معنی اس طرح ہوگا کہ کیا حضور کوئی ہذیان فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہوش سے فرما رہے ہیں۔ ہر طرح سے نا مفہوم ہم نے جب لیا تو وہ لیا ان کی شان کے مطابق، لیکن کیونکہ جن کو صحابہ کرام سے چڑ نہیں ہے بلکہ دین اسلام سے چڑ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسی نال ہی اسی تہاڈے نال آ بھاجی، اسی تو ہے اہل بیت دے نال، اور اہل بیت میں سرکار کی بیویاں بھی موجود ہیں، ان کو نکال دیا۔ صرف وہ جو چار ہیں نا، حضور نے جن چار کو اپنی چادر میں لے کر فرمایا کہ اعلیٰ ان سے نجاست دور کر دے، بس وہی انہوں نے پاک صاف فرما دی۔ اگر وہ چادر والے ہی پاک صاف اور معصوم ہے تو حضرت امام حسن اور حسین کی باقی اولاد کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باقی اولاد ہی کیوں نہیں؟ سیدہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے دونوں ہیں تو دونوں ہی کیوں نہیں؟ اور اگر یہی پاک ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ معصوم ہیں، تو ان کی ماں کیوں نہیں؟ سیدہ ختیجہ کیوں نہیں؟ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں تو ان کی دو بیٹیاں کیوں نہیں؟ ام کلثوم اور زینب کیوں نہیں؟ یہ چار کا ہی نقطہ کیوں نکالا گیا؟ اور چار کے آگے سے اولاد میں سے بھی وہی نکالے گا جو ان کی مرضی کے ہوں۔ یہ قانون کہاں سے آیا؟ چلو چار کو تو فرمایا نا یہ میرے اہل بیت، تو باقی بھی تو اہل بیت ہی ہیں، باقی بھی تو اہل بیت ہی ہیں۔ تو پھر کئی دفعہ نا سوال کیا جاتا ہے علی افضل ہے کہ چاچا ابو طالب افضل ہے؟ باپ افضل ہے کہ بیٹا افضل ہے؟ ہمارے نزدیک تو چاچا ابو طالب ایمان ہی نہیں لائے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک تو وہ سورہ ال عمران اتری ان کے لیے، ان کے نزدیک آل عمران سورت اتری ان کے لیے ہے۔ اگر ان کے لیے اتری ہے، مثال دے رہا ہوں، تو یہ بتائیں کہ سیدنا علی افضل ہے کہ چاچا ابو طالب؟ بیٹا بڑا ہوتا ہے کہ باپ؟ درجہ کس کا بڑا ہوگا؟ ان کو معصوم کہا ہے، ان کو بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ذرا طریقے سے سمجھانے کی بات ہے، میرے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں، میرے نزدیک تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سارے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، عمر اور ابو بکر، اور
آسمانوں پر میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، یہ دو میرے وزیر ہیں۔ وزیراں دی گل پھر وزیراں نال دی ہوندی ہے، سرکار رہن دیو، انہاں نے کامی مشورہ دینا ہے، تو انہوں نے منع کیتا، سرکار منع ہو گئے، اس لیے ان کی شان کے مطابق بات کرے۔ اس لیے دوسری بہت سی روایات میں جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اس لیے یہ بات ہی غلط نکلتی ہے کہ ایک کو ٹارگٹ کیوں کرنا ہے، کیونکہ ان کو دشمنی ہے۔ کیسر و کسرا تک دین کون لے کے گیا؟ تو ایرانیوں نے پھینٹا تو اتوں پیا سی نا، تو ایرانی اہل تشیع نے، اہل تشیع دا وجود ہی نہیں ہے سی مدینہ منورہ عرب وچ۔ ایک بھی صحابی اس وقت میں 14 اور 12 کے عقیدے کا نہیں تھا، 14 معصوم اور 12 امام کے عقیدے کا نہیں تھا، ایک بھی، کیونکہ 12 تو لے آئے ہی نہیں سن۔ ایک بھی صحابی سیدنا علی کی امامت کو نہیں مانتا تھا۔ سیدنا علی کی امامت کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہ ماننا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو ماننا، تو ایک بھی نہیں تھا۔ کیسا دین ہے، دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، اس دور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ لفظ کی غلط تشریح اہل تشیع کی شرارت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں خطاب اللہ ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سرکار تہاڈی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ تھا حضور دین مکمل ہو چکا، اگر کاغذ قلم سے کچھ تحریر فرمانا حکم الہی نہیں تو آپ تحریر کرتاس کی تکلیف نہ فرمائیں۔ سمجھ آ گئی نا کہ سرکار اگر ضرورت نہیں، دین مکمل ہو چکے ہیں، اور اگر یہ اب لکھنے کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تو تکلیف نہ فرمائے، تو اگے ہی تکلیف ہی چو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موافقت ظاہر فرمائی اور تحریر کرتاس پر زور دینے والے کو ڈانٹ دیا، چلو لکھ لو اتوں۔ اب مفہوم یہ بنے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دی کہ ہمیں خطاب اللہ ہی کافی۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی ہوگی اور خطاب اللہ کو کافی قرار دینا غلط تھا؟ اگر ایسا ہے تو یہ مقدمہ صحابہ کرام اور اہل بیت لڑتے، یہ بے بنیاد شیعہ مذہب کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ کیوں لڑ رہا ہے؟ صحابہ کرام اس وقت کہتے اگر یہ گستاخی تھی تو میرا نبی تو خود گستاخوں کی گردنیں اڑا دیتا تھا۔ انہوں نے تو نہیں فرمایا کہ اے عمر میری شان میں گستاخی کر رہے ہو، نہ کسی صحابی نے کہا، نہ سیدنا علی نے کہا۔ اگر گستاخی تھی کوئی تو بولتا۔ یہ بعد میں بولنے والے کون ہیں؟ منافقین، عبداللہ بن ابی کے ساتھی۔ اس میں اگر چوتھی بات آ جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا لکھ کر دینا چاہتے تھے؟ لکھ کر کیا دینا چاہتے تھے؟ ہم گیس کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا، میں نے ارادہ کیا اے عائشہ کہ ابو بکر اور آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے عبد الرحمن کی طرف پیغام بھیجوں اور خلافت کی وصیت کر دوں تاکہ کوئی خلافت کا دعویٰ کرے نہ تمنا۔ یہ سرکار لکھ کر دینا چاہتا ہے کہ میں تیرے پیو نوں تے تیرے بھرا نوں بلانا چاہنا ہوں، لکھ کے دے دینا چاہنا کہ خلافت دا کوئی، لیکن مجھے پتا مومنین جڑے نے انہاں دے سوا کسے نال کٹھے ہون گے نہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے 7217۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خلافت لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، پھر ترک کر دیا، اس لیے کہ جب خلافت کے لیے سیدنا ابو بکر کے علاوہ نام آئے گا تو اللہ تعالیٰ اور مومن انکار کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپس میں سعد بن عبادہ معاملہ چلا، ایک خلیفہ تم میں سے ایسے سیدنا عمر نے تقریر کی اور سب نے ان کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ پھر دوسرے دن مسجد میں بیعت ہوئی، دوسرے دن مسجد میں بیعت عامہ ہوئی، ساروں نے کی۔ سیدنا علی کو بلایا گیا، سیدنا علی کو کہا کہ کیا تم مسلمانوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ ایک حدیث تو 6 ماہ کی آتی ہے نا، انہوں نے کہا میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں ڈالوں گا۔ اسی وقت انہوں نے بھی بیعت کر لی، دوسرے دن بیعت کر لی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کو بھی پوچھا مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے کہا سرکار میں بھی مسلمان کو، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ تیسرے دن جب یہ بیعت ہوگی خلیفہ بن گئے، تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مقام صرف پر جو مجاہدین کا ٹولہ روکا ہوا تھا، لشکر روکا ہوا تھا، اس کو خلیفہ بنتے ہی چلا دیا تیسرے دن۔ دوسرے دن بیعت ہو چکی تھی، سب نے کر لی،
باقی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ یار 6 ماہ لیٹ ہو گئی، دیر نہ کیتی، وہ کہتے کر لیتے اس سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے سیدنا ابوبکر کے خلافت لکھنے کا ارادہ فرمایا، پھر ترک کر دیا کہ جب بھی نام آئے گا مومن بھی انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بھی۔ یہ اہل تشیع الزام لگاتا ہے کہ حضور کے جسد خاکی کو چھوڑ کر تینوں خلفاء نے حضور کا جنازہ بھی ادا نہیں کیا۔ جنازہ ہوا ہی نہیں تو ادا کنے کرنا؟ سیدنا ابوبکر سب تو پہلے آئے، آ کے حضور دا منہ چومیا اور کہا سرکار چل دی ہے، اور سب سے پہلے باہر آ کر اعلان کیا کہ حضور دنیا سے تشریف لا گئے، سارے نے سکون ٹھنڈ پہ گئی۔ پھر آپ ہی دسیا کہ قبر بنے گی کتے، کہا کہ جہاں پر نبی وفات پاتا ہے وہی قبر بنتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا حجرے میں قبر کھودنی بھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تو کر رہے تھے سیدنا ابوبکر، بتانے والے کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر۔ سیدہ عائشہ کا حجرہ بتانے والے سیدنا ابوبکر۔ یہ واحد حدیث، ایک ہی حدیث، راوی ایک ہی ہیں سیدنا ابوبکر، انہوں نے مجھ سے سرکار نے فرمایا، اور کوئی راوی نہیں، جو کلے ہی راوی نے، تو اوتھے ہی سرکار نو۔ اگر یہ حدیث کہ جہاں پر نبی کریم وصال کرتے ہیں وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں کلے دی سی غلط ہوندی تے باقی صحابہ بھی کہندے سی نہیں مانتے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اکیلے کی حدیث پاک ہے، کیا فاطمہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوا کرتا، اس لیے ان کا مال وہیں پر تقسیم ہوگا جیسے سرکار تقسیم کرتے تھے، تمہیں باغ فتح میں سے کوئی مال نہیں ملے گا۔ یہ بھی کلے راوی سیدنا ابوبکر۔ اگر سیدنا ابوبکر پہلے بھی ٹھیک تھے تو اب بھی ٹھیک ہیں، نہ قبر پر لڑائی ہے نہ باغ فتح پر لڑائی ہے، اس لیے جنازہ تو ہوا ہی نہیں ہے، جنازہ تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کب کیا گیا؟ جب سب نے بیعت کر لی دوسرے دن، اس کے بعد دفن کیا گیا۔ سب سے پہلے مسئلہ خلافت کا ہی ختم کیا گیا تاکہ لڑائی نہ پڑے کہ اب کس کی قیادت میں ہم نے رہنا۔ اب دیکھو نا پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب یہ ہے، کون آئے گی، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو قیادت سونپ دی جائے، حکومت آئے وہ مسائل حل کرے، یہی خلافت میں ہے کہ اسی کے ساتھ ہی خلیفہ نامزد کر دیا جاؤ۔ قوم کو لیڈر کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، گمراہ ہو جائے گی، اپنی مرضی کرے گی، سارے وڈے بن جائیں گے، میں لا دیو۔ سیدنا ابوبکر نے بھی یہی کیا، سیدنا عمر نے بھی یہی کیا، سیدنا عثمان غنی کے بعد سیدنا علی کو بھی خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ بنے، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بنے، سارے اس طرح ہی بنتے چلے گئے۔ ایک دن کا ناغہ نہیں کیا جاتا لیڈر بناتے ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت رضی اللہ علی رضی اللہ کو خود صحابہ چھوڑ کر گئے کہ تم یہ کام کرو، ہم یہ معاملہ نپٹا کر آتے ہیں، تو گھر والا ذرا کفن دفن کا انتظام کرو، غسل کا انتظام کرو، تو ذرا معاملہ نپٹا کے آتے ہیں۔ اس سے وضاحت ہو گئی کہ گل کہتے ہیں نا غدیر خم پر حج پر، یہ 18 ذی الحج کو واپسی پر آخری خطبے میں سرکار نے شاد فرمایا جو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور کے بعد جانشین وسیع سیدنا علی ہوں گے، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور جو کہانی کچھ اس طرح سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک سے روانہ ہو کر حج کرنے پہنچے، اور حضرت علی رضی یمن سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت حج پر پہنچے۔ یمن کے علاقے سے مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئیں، ان میں سے ایک لونڈی بطور ہمس 5واں حصہ حضرت علی رضی نے اپنے لیے رکھ لی، ان کا حق بنتا تھا۔ اس پر دیگر ساتھیوں کو کچھ اعتراض ہوا کہ یار گل ٹھیک نہیں کی سیدنا علی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو اس مقام پر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا۔ اس دوران بعض صحابہ کرام کی طرف سے وہ شکایات پیش کی گئی جس میں ایک شکایت حضرت علی رضی اللہ کے متعلق تھی۔ روزانہ سرکار شکایتاں نپٹا لینے ہیں، اج کے متعلق ہاں بھائی کی گل ہے، مسئلہ کی حل کرو، کیونکہ حل کیا بغیر چہرہ نہیں، گھر کے مسائل ہوں باہر کا مسائل ہوں اسی وقت حل کر دینے چاہیے، نپٹا دینے چاہیے، لڑائیاں لمبیاں نہیں چلنیاں چاہیے، گھر جب مسئلہ ہی پیا ہے فٹافٹ مکا دیں۔ غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحج 10 ہجری نبی کریم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور ان کلمات میں ایک کلمہ سب سے مشہور ہے، من کنت مولا فعلی مولا،
جس شخص کے لیے میں محبوب اور دوست ہوں بس علی بھی اس کے محبوب اور دوست ہے. یہ کلمہ فرما دیا. یہ بول کر حضرت علی رضی اللہ کا دامن صاف کر دیا کہ انہوں نے حمص لیتا ہے نا 5واں حصہ وہ ٹھیک لیا. اس کا مطلب یہ دامن صاف کرنا. اس کا مطلب اگر وسیع تھا جانشین تھا سیدنا علی کا جس کی مبارکباد صاف کرتا ہے سرکار نے تینوں ہے. حضرت عمر فاروق نے مل کر اس کو مبارکباد دی ہے. اے علی تجھے کو مبارک ہو, جس کا تو مولا اس کا علی مولا, جس کا حضور مولا اس کا علی مولا. اگر ایسا نہیں ہے, اگر ایسا نہیں پھر ہم اپنی پھر حدیث بیان کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے, واپس آئے اور یہ واقعہ سرکار کے وفات سے چند لمحے پہلے کا, جیسے وہ پہلے تھا حدیث کرتاس والا. صحابہ کرام نے پوچھا ابو الحسن رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ کافی بہتر ہے. پھر سیدنا عباس یعنی چچا عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی کا ہاتھ تھام کر فرمایا اللہ کی قسم 3 دن بعد آپ محکوم ہو جائیں گے. اللہ کی قسم مجھے آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبی کریم اس مرض سے جانبر نہیں ہو سکیں گے. مجھے خوب شناخت ہے کہ وفات کے وقت بنی عبد المطلب کے چہرے کیسے ہوتے. اچھا مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں تھی کہتا مطلب کی مجھے یاد میری والدہ فوت ہونے لگی نا 16 جون کو ان کی برسی تھی. برسی تو میں مناتا ہی نہیں ہوں, 16 جون ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ تھی. تو میرے ماموں آئے نا, ان کی شکل دیکھ کے کہتے ہیں مردی پہ ہی ہے. اچھا مجھے کوئی نہیں, ہم کہتے ہیں دیکھتے نہیں پہ شکل انہوں دی اور نک دے ٹیڑھا ہوتا پہ اے مرن دی علامت ہے. کچھ لوگ نا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بندہ مرن لگا. ان کو یہ پہچان تھی میرے ماموں کو, کہنے کو یہ مردی پہ ہی ہے تیری ماں, دیکھتا نہیں پہ نک ٹیڑھی ہوتی پئی اور دیکھ صحیح. یہ چچا باس نے بھی یہی بات کی. 3 دن مینوں شناخت ہے جدو جان تو جان لگتے ہیں تو کی حالت ہوتی. ہمیں آپ کے پاس چلنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ خلافت کسے ملے گی. یا سیدنا عباس چچا جو ہے نا اب بھتیجے سیدنا علی کو کہہ رہے کہ آ چلیے پوچھ کے لینے, فوری طور سے سارے سامنے پوچھ لیں گے. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے, اگر کوئی دوسرا ہے تو بھی پتہ چل جائے اور اس کے بارے میں ہمیں وصیت فرما دے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم اب اگر پوچھا اور نبی کریم نے انکار کر دیا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے, میں تو نہیں پوچھوں گا. اب ان حدیث سے کیا پتہ لگا, غدیر ہم پر اگر اعلان ہوا ہوتا تو یہ حدیث کہاں سے آئی؟ یا پھر وہ مان لو یا پھر یہ مان لو کہ آخری وقت میں بھی یہ بھی صحیح بخاری کا حدیث ہے. اور غدیر ہم کی حدیث صحیح بخاری میں نہیں آتی, ترمذی ابن ماجہ میں آتی. کیا کہتے ہیں امام بخاری نے ان کو اپنی شرطوں پر نہیں لیا, انہوں نے کہا یہ کوئی میری شرطوں کو پوری نہیں اترتی, اس لیے ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ صحیح بخاری کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کوئی خاص تحریر ہے سرکار کی لکھی ہوئی؟ فرمایا نہیں, صرف کتاب اللہ کا فہم ہے یعنی قرآن کی تفسیر وغیرہ, اور یہ صحیفہ ہے. میں نے پوچھا صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت, قیدیوں کی آزادی, اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. یہ مجھے لکھا ہوا ہے, یہ بھی صحیح بخاری 111 حدیث پاک. اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جس سے غدیر خم اور امامت ابو بکر رضی اللہ کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. حل کیا ہو جاتا ہے؟ کتابوں نے کی کہندی ہے, اب وہ کتابوں پہ آ جاتا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر یعنی اس امت میں حضور کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر اور عمر ہیں. کتاب الشافی میں انہوں نے یہ لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یعنی ابو بکر اور عمر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا اور اس پر راضی ہو گئے, اس لیے ابو بکر کی ولایت راشدہ اور ہادیہ بن گئی. کتاب میں یہ بھی لکھا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ حضرات ابو بکر عمر دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام اور حضور کے بعد مقتدا ہیں, اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا. یہ بھی ان کی کتاب میں لکھا ہے. حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کے ممبر پر ارشاد فرمایا اگر ایسا شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہوگا تو میں اس پر جھوٹ کی حد لگاؤں گا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد بن سکندر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفے کے ممبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور فرما رہے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہو تو میں اس کو ضرور درے لگاؤں گا. حضرت امیر المومنین نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اہل تشیع کی تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں یہ آیت حدیث تفسیر میں لکھا ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک روز راز کی بات کی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اگر تم نے اس راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور کہا گئی کو سیدہ حفصہ کو، آپ نے میں میرے بعد بے شک ابو بکر خلیفہ ہوں گے، پھر ان کے بعد تیرے والد بزرگوار اسی منصب پر فائز ہوں گے۔ اس پر سیدہ حفصہ نے عرض کی کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ آپ نے یہ خبر مجھے اللہ علیم الخبیر نے دی ہے۔ یہ تفسیر صافی تفسیر قمی ان میں لکھا ہوا ہے۔ مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے وصال کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی تو حضرت ابن عباس نے تلاوت کی وجہ دریافت فرمائی تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ کہ رسول نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ بھی تفسیر صافی اور تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جا کر حضرت علی نے بیعت کر لی، چلو انج مان لینے۔ جب اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا اگر ہم ابو بکر کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم اسے خلیفہ نہ بننے دیتے۔ یہ سیدنا علی نے فرمایا، ہم اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پوری نہج البلاغہ جو کہ جھوٹ ہے، میں اس کتاب کو حضرت علی نے کتاب ہی نہیں مانتا، وہ کسی نے کیا کہتے ہیں ان سے منسوب کی ہے، ان کے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ پوری نہج البلاغہ میں حضرت علی اور امام حسن کا کہیں بھی قول نہیں ملتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص امام ہیں۔ منصوص کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں جن کا ذکر ہو، ان کا مطلب ہے کہ اللہ کریم جن کو چاہتا ہے امام بناتا ہے، لیکن 12 امام نام بنا اللہ نے نہیں بنائے۔ اگر منصوص من اللہ لیا جائے جن کو ہم کہیں گے فرض ہے، اور اتنے بیوقوف ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا ذکر 12 امام کا قرآن میں آیا۔ 12 امام دے لفظ تو کر لیتا ہونا نا، اگر 12 امام کا نام بنا پہ تو ہے ہی نہیں، نہ سیدنا علی کا، نہ حسن کا، نہ حسین رضی اللہ عنہ کا، ان کا تو ہے ہی نہیں۔ 12 امام کا نام نہیں ہے، منصوص من اللہ نہیں ہے، اللہ کے طرف سے نہیں ہے۔ اور ہمیں لگے گا تاڑے 4 امام نہیں، ابو بکر کیا کہتے ہیں امام حنیفہ شافعی مالکی حنبلی، ہمارا کوئی عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہوں منصوص کیتا ہے؟ ہمارا کوئی عقیدہ ہے کہ انہوں نام منیا جائے تو کافر ہے؟ تاڑا تو عقیدہ جڑا انہوں 12 نام مننے کافر ہے، تو ساڈا تو انہوں 4 کے بارے عقیدہ ہی نہیں ہے گا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو ڈفرنس کیا ہوا؟ وہ فقہی امام ہے اور تم مان رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے منصوص ہے۔ ڈرامہ کٹھا کیتا ہے، جاہلن ورگلان لگے ہیں۔ یہ میں نے بیٹے آپ کو اس لیے سمجھائی ہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ مانیں گے بھی نہیں۔ میری یہ 2-3 دفعہ میں نے یہ پوسٹ لگائی، مجھے بین کر دیا گیا، اس لیے کہ اس میں نے پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا تھا کہ یہ معاملات ہوئے اور یہ اند ہے۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا پھر لڑائی کا دی ہے، لڑائی پروپوگنڈے کی ہے، لڑائی موت کی ہے، ایک مرے گا دوسرا جیے گا۔ 2 اسلام تو ہو نہیں سکتے، ایک ہی اسلام ہے، یا اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہیں۔ اہل تشیع تو جھوٹے ہیں، پھر اہل سنت ہے، اسی بات تو یہیں پر ختم ہو جاتی۔ اور اگر سوال کیا جائے صحابہ کرام اور اہل بیت کا دین ایک تھا یا نہیں، اگر ایک نہیں تھا تو پھر کون سا تھا؟ اگر صحابہ کرام کا دین 2 تھے تو پھر آپس میں لڑتے، دین کے لیے لڑتے ہیں، آپس میں جو اختلافی جنگیں ان کی بات نہیں کر رہے، دین کے لیے لڑتے ہیں۔ عقیدے کے لیے تو لڑائی نہیں ہوئی، جہاں پر عقیدے کے لیے لڑائی ہوئی ہے وہاں پر کیا تھا؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ کس لیے تھا؟ حکم تھا زکوٰۃ لینے کا، اس لیے جنگ کی، عقیدے کی بنا پر نہیں کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ عقیدہ سب کا ایک تھا، وہاں پر کوئی لڑائی نہیں تھی۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ حدیث کرتاس کون سی ہوتی ہے؟ جس میں سرکار نے کاغذ قلم دوات مانگا کہ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، اس کی میں نے تشریح کر دی۔ اور حدیث غدیر ہم کون سی ہوتی ہے کہ غدیر ہم کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمانا جو ہے وہ کس لیے تھا؟ وہ صاف کرنے کے لیے تھا کہ جو تم نے کمپلینٹ کیا وہ غلط ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو بات کی حدیثیں ثابت کر رہی ہیں کہ سیدنا علی کو کہا گیا آؤ خلافت لے لیتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں لینی، اگر آج نہیں نہ ملی، یہ بیٹے یہ ان کے بشری تقاضے تھے۔ اگر ہم کہیں انہوں نے خلافت دی بھوک سی آپ لڑنے لگے، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمیں حدیثیں اس طرح پہنچی، وگرنہ انہوں نے جو کیا ہوگا وہ مینجمنٹ کر لی ہو کہ یار اس طرح نہیں اس طرح سے، تو اختلاف ہونا تو حق ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ و ثنا اور وہ جو کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ اختلاف ہوا تھا سورۃ کاف میں، کیا نام ان کا، حضرت نہیں بیٹے، اور جن کا اختلاف نہیں ہوا تھا، کشتی پھاڑ دی،
خضر علیہ السلام، میں نام بھول گیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اختلاف ہوا تو اس کا مطلب اختلاف تو ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا، بعد میں ٹھیک ہو گیا، خلافت سیدنا ابو بکر نے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس مقام پر انہوں نے کی سیدنا علی ہوتے تو وہ کام نہیں کر سکتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. سیدنا علی نے خلافت کی 2 جنگیں مسلمانوں کے اوپر، جمل اور صفین. انہوں نے جب خلافت لی اس وقت مرتد ہو گئے کئی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، مسلمہ کذاب جیسے لوگ پیدا ہو گئے. خطہ چھوٹا سا تھا، ہم نے ساروں دستوں کو بھیج دیا کہ جو نہیں مانتا مار ڈالو، ہم نے اسلام کو نافذ کرنا. سیدنا علی کی باری آئی تو آپس میں ہم لڑ پڑے. حالانکہ سب سے ذہین ان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن سب سے ذہین سیدنا ابو بکر ہے، سب سے ذہین ان کے بعد سیدنا عمر ہے، جن سے شیطان بھی بھاگتا تھا. اور سرکار میں کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر ہے جس کی زبان پر حق جاری ہے. شیطان اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے. اس لیے سب سے ذہین سیدنا ابو بکر تھا. جہاں پر لڑائی میں کیا کہتے ہیں کوئی نہ کھڑا ہوتا سیدنا ابو بکر کھڑے ہوتے. اس لیے تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر. اور اس میں ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث پاک آتی جس میں حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا 95 علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کہتے ہیں رسول نے فرمایا ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جملہ اولین نو آخرین میں سے ادھیڑ عمر والے جنتوں کے سردار ہوں گے. جملہ سب کے. اور اے علی جب تک دونوں زندہ رہیں انہیں یہ بات نہ بتانا. کیا انہوں نے گال اے نہ دسی کیا وہ سردار نے. یہاں پر سید کن کو کہا؟ حضرت ابو بکر اور عمر کو. ادھر سید کہا حسن حسین کو، جنت کے سردار. یہ بھی جنت کے سردار، پھر اے بھی سردار سید ہی ہوئے نا، یہ بھی تو سید ہی ہوئے. اگر وہ سید ہے تو یہ بھی سید ہے. اور میں نے آگے کیا کہا ہے؟ سید کوئی ذات نہیں. قبیلہ قریش کے لوگ، حضور کا قبیلہ کیا تھا؟ قریش. آپ قریشی تھے، اس لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم یہ سارے کے سارے قریشی. قریش کے 12 قبیلوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں. سید کوئی ذات نہیں ہے، یہ لقب ہے. ذات نہیں، یہ لقب ہے. جنہیں سید نے سب لقب ہے. شاہ جی بھی بیٹھے ہیں لیکن محسوس نہ کر دیں پر ستے ہیں، اللہ کرے. کہ سید کوئی ذات نہیں ہے. کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا للایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.